الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ نشست میں سورۃ المدثر کے مضامین مکمل کیے گئے تھے، جیسا کہ تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی جا چکی، اور اس میں یہی بیان کیا گیا کہ یہ جو دونوں صورتیں ہیں سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر، ان دونوں صورتوں میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جو ذمہ داریاں اللہ پاک نے لگائیں ان ذمہ داریوں کا بیان تھا، اور ان ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جس تیاری کی ضرورت تھی اس تیاری کا ذکر تھا۔ جو سب سے آخری آیت سورۃ المدثر کی تھی کہ جس میں بیان یہ فرمایا کہ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی اہل تقوی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی اہل مغفرت ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس شخصیت سے ڈرا جا سکتا ہے یا جس ہستی کے عذاب سے اور اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جب کوئی مخلوق، جب کوئی بندہ اپنے رب کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہے تو اہل مغفرت بھی اللہ ہی ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ مغفرت کرنے کی صلاحیت اور اہلیت یہ بھی صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جس پر میں نے اپنی بات کو مکمل کیا تھا، کہ اللہ جل شانہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہی اہل تقوی ہوں اور میں ہی اہل مغفرت ہوں، اور پھر اس کی تفصیل یہ بیان فرمائی کہ اہل تقوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے ڈرا جائے اور شرک سے بچا جائے، یعنی میرے برابری میں کسی کو لا کر کھڑا نہ کرنا، اور جب کوئی بندہ یہ کام کر لے گا، میری برابری میں کسی کو لے کر نہیں آئے گا، میری پکڑ سے، میرے عذاب سے ڈرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر اہل مغفرت ہوں، میں پھر اس کی مغفرت بھی کر دوں گا۔ تو ڈرنے کا حق بھی کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس، اور مغفرت کا حق بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو کسی گناہ کو معاف کر سکے۔ دیکھیں، ایک وہ معاملات ہوتے ہیں نا جو میرے اور آپ کے درمیان میں ہیں، ان میں تو چلو ایک معافی تلافی کا تصور موجود ہے، لیکن وہ معاملات جو ہم سے ورا ہیں کہ جس میں اللہ جل شانہ کی حق تلفی ہو رہی ہو یا اس کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو وہ دنیا میں کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس گناہ کو معاف کر دے۔ مثال کے طور پہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنا یہ ایک گناہ ہے، تو دنیا میں کسی انسان کو، بڑی سے بڑی ہستی کو، کوئی بزرگ ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنے کا گناہ معاف کر دے۔ یہ اختیار صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، نہیں چاہے گا تو معاف نہیں کرے گا۔ تو اب میری خیال ہے کہ میری اس گفتگو سے اس نظریے کی بھی تردید ہو گئی کہ جو ایک مخصوص طبقے نے ہمارے یہاں ایک نظریہ یہ بنا لیا ہے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا بیڑا پار کر دے گا۔ بھائی بیڑا کوئی پار نہیں کر سکتا، بیڑا خود ہی پار لگانا ہوگا۔ کوئی کسی کا بیڑا غرق تو کر سکتا ہے، بیڑا پار نہیں کر سکتا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو یہ گزشتہ دو صورتوں کے اندر اس طرح کے مضامین بیان ہوئے۔ اس کے بعد 29ویں پارے میں ایک صورت آتی ہے سورۃ القیامہ، نام سے ظاہر ہے کہ اس صورت کے اندر آخرت کا تصور بڑے مضبوط انداز میں بیان کیا گیا۔ ویسے تو پورے قرآن میں ہی بیان کیا گیا ہے، لیکن اس صورت میں ایک خاص پیرائے میں آخرت کے احوال کو بیان کیا گیا ہے اور مختصر سی منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ صورت بھی مکی صورت ہے، جیسا کہ میں بارہا یہ گزارش آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں جو حضور کے ہجرت کے پہلے زمانے میں نازل ہوئی ہیں، ان تمام کی تمام صورتوں میں عقائد کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، اور جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان میں مسائل کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے۔ تو اس صورت میں بھی عقائد پر گفتگو کی گئی ہے، لیکن پیرایا بڑا دلچسپ ہے۔ تو فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ،
میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یہاں پر دو باتیں سمجھ لیں، ایک میں نے گزشتہ نشست میں بھی سمجھا دی تھی، دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ویسے ہی بات فرماتے ہیں تو ویسے ہی پختہ ہے بات، ٹھیک۔ ہم قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، اس لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مخلوق کے لیے حکم یہ ہے کہ من احلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائے گا اس نے شرک کیا۔ تو مسئلہ یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی مخلوق میں سے کسی کی قسم اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں سوال یہ ہوگا کہ بھئی اللہ کیوں قیامت کے دن کی قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ نفس اللوامہ کی کیوں قسم اٹھا رہے ہیں؟ تو بھئی اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، باقی پوری کی پوری کائنات اس کی مخلوق ہے۔ وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اور اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اگر وہ قسم اٹھا لے تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، ٹھیک۔ دوسری بات، ایک عربی کا قاعدہ یہ سمجھ لیں، انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو یہ کام آئے گا، کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ لا اقسموں کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں یا میں قسم کھاتا ہوں، حالانکہ آغاز میں تو کیا آ رہا ہے؟ لا، اور لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح ماں کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ دیکھیں ہر زبان کی نا کچھ اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ اپنے قواعد ہوتے ہیں، کچھ اپنے اصول ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں۔ جب تک ان قواعد اور اصول کو سمجھا نہ جائے، کھلا رہنے دیں بھائی، کھلا رہنے دیں، کھلا رہنے دیں۔ بہت زبردست چل ماحول ہے، نہیں ٹھنڈ نکل کے بھاگے گی کہیں۔ اچھا، تو ہر زبان کے کچھ اصول اور قواعد ہوتے ہیں، جب تک ان قواعد اور اصول کو سمجھا نہ جائے زبان کی چاشنی محسوس نہیں ہوتی۔ تو بالکل اسی طرح عربی زبان کے بھی کچھ قواعد ہیں، کچھ اصول ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ہمیشہ کے لیے کہ قسم کے لفظ پر جب بھی لا آئے گا نا تو اس لا کا مطلب نہیں ہوگا، یعنی وہ لا عربی قاعدے کی روح سے زائد ہوگا، اس کا وہاں پہ کوئی معنی بولے بھائی نہیں کیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر ترجمہ لا اقسم کا میں قسم نہیں کھاتا نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیا کیا جائے گا کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تھوڑی سی باریک سی بات ہے۔ ایک اور بڑا دلچسپ اس میں نقطہ ہے، وہ بھی آپ حضرات کی دلچسپی کے لیے عرض کر دوں کہ دیکھیں قسم سے پہلے جو لا آیا ہے، لا، قسم سے پہلے لا صرف اس جگہ پر آئے گا کہ جہاں پر کسی دوسرے کے باطل نظریات کی تردید کرنا مقصود ہو۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کہ کسی دوسرے کے جو نظریات ہیں، جو اس کے خیالات ہیں، وہ غلط خیالات ہیں، ان خیالات کی تردید کرنے کے لیے جب بھی قسم اٹھائی جائے گی وہاں پر لا کا لفظ آئے گا، لیکن اس لا کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہوں۔ تو باطل کا نظریہ کیا تھا؟ ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ کا نظریہ کیا تھا کہ قیامت آنی نہیں۔ تو ان کے نظریے کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کی قسم لا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب بات کی جو ہے وہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اچھا بھائی، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ کرے کہ میری یہ باتیں جو ہیں وہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ جاتی ہوں۔ مجھے الحمدللہ کئی دوستوں کی طرف سے کئی مرتبہ یہ پیغام موصول ہوا کہ جب سے ہم نے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا شروع کیا اور یہ تفسیر ہم نے سننا شروع کی، اس کے بعد جب ہم قرآن کریم کا خود سے ترجمہ پڑھتے ہیں یا ان آیات پر گزرتے ہیں تو وہ جو آپ نے باتیں بیان کی ہوتی ہیں نا تو وہ ساری ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تو میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس عمل کی مقبولیت کی ایک علامت ہے کہ اگر پچھلی کہی ہوئی باتیں کسی کو اس موقع پہ یاد آ جاتی ہیں۔ اور دیکھیں قرآن کے تفسیر بیان کرنے کا اصل مقصد بھی تقریر جھاڑنا مقصد نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اپنی واہ واہ کروانا، ماشاءاللہ سبحان اللہ کے نعرے لگوانا، یہ نہ پہلے کبھی مقصد تھا، نہ اب مقصد ہے، اور نہ انشاءاللہ، اور نہ ہی کبھی زندگی میں یہ مقصد رہا کہ جی کوئی 1,500 کا 2,000 کا مجمع ہوگا پھر میں بیان کرنا شروع کروں گا۔ آپ اگر 20 25 30 لوگ بھی آ کر میری بات سن لیتے ہیں میرے لیے الحمدللہ یہ کافی ہے۔ اچھا، تو بات کیا کر رہا تھا کہ لا اقسم بیوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہوں، میں قیامت کے دن کی قسم۔
اچھا، اب جس چیز پر قسم اٹھائی جاتی ہے اس چیز کا بیان بھی تو ضروری ہے، لیکن وہ بیان آگے آ رہا ہے، اس پر ہم بعد میں آئیں گے۔ ایک قسم تو سمجھ میں آ گئی، دوسری قسم سمجھ لیں۔ فرمایا کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں نفس لوامہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اس بات کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ نفس لوامہ کیا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ نفس کیا چیز ہے۔ بار بار ہم سنتے ہیں نا جی، نفس کا لفظ آتا ہے قرآن میں کئی مرتبہ استعمال ہوا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نفس کی قسم اٹھاتا ہوں، ٹھیک، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ۔ تو یہ نفس کا جو لفظ بار بار آ رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ جو ہمارے اندر ایک خیالات کی قوت ہوتی ہے نا، انسان کے اندر جو خیالات کی قوت ہے، جو انسان کو خیر کی طرف یا شر کی طرف لے کر جاتی ہے، اس قوت کو نفس کہتے ہیں۔ بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور میں اس کو اور آسان کر دوں کہ ہم اس کو مختلف الفاظ سے بسا اوقات تعبیر کرتے ہیں۔ کبھی ہم اس کو اپنی طبیعت سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی ہم اس کو اپنے دل سے تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک۔ مثال کے طور پہ اگر بالفرض آپ میری دعوت کریں، انشاءاللہ تو کہہ دو نا یار، نہ کرنا بے شک، لیکن انشاءاللہ تو کہہ دو نا۔ اگر بالفرض آپ میری دعوت کریں، ویسے تو میں منع نہیں کروں گا، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں یار آج میرا دل نہیں کر رہا، ٹھیک، یہ ہے نفس۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ آج میرا فلاں کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، یا آج میرا فلاں چیز کھانے کو جی کر رہا ہے، یا میری طبیعت فلاں چیز کی طرف مائل ہو رہی ہے، تو یہ طبیعت کا مائل ہونا اور طبیعت کے اندر اس خیال کا پیدا ہونا، اس کو نفس کہتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب یہ نفس خیر کی طرف بھی لے کر جاتا ہے، یہ نفس شر کی طرف بھی لے کر جاتا ہے۔ بھائی میرا دل کر رہا ہے کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں، ٹائم نہیں ہے نماز کا، ٹھیک، رات کو تہجد میں آنکھ کھل گئی، آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں تہجد میں اٹھ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں، تو یہ نفس کس کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، ٹھیک۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ یار آج نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، طبیعت نہیں چاہ رہی نماز پڑھنے کو، تو یہ نفس اب کس کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ برائی کی طرف، شر کی طرف۔ تو وہ جو خیالات کا ایک مجموعہ ہے نا، اس خیالات کے مجموعے کو نفس کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے نفس کی اصلاح کرنے پر بڑا زور دیا ہے، اس پر میں بعد میں بات کروں گا، لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو اللہ نے فرمایا کہ میں نفس لوامہ کی قسم اٹھاتا ہوں، یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ یہاں پر یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ نفس کی قرآن کریم میں 3 حالتیں بیان ہوئی ہیں۔ ابھی میں نے وہ 3 آیتیں بھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں۔ ایک نفس مطمئنہ، ایک نفس لوامہ جس کا یہاں پر تذکرہ آیا، ایک نفس امارہ جس کا سورہ یوسف میں تذکرہ ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ کیا ہے؟ اس کو بہت آسان اور سادہ سے الفاظ میں سمجھ لیں۔ دیکھیں، نفس امارہ وہ ہے کہ ایسی طبیعت یا ایسا مزاج بن جائے کہ طبیعت خیر کی طرف مائل ہی نہ ہو، وہ نفس امارہ ہے۔ طبیعت نیکی کی طرف مائل ہی نہ ہو، طبیعت ہر وقت چاہے اپنی خواہش کی پیروی کرنا، اب 2 نمبری کرنے کو جی کر رہا ہے، اب حرام کھانے کو جی کر رہا ہے۔ میں مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہر 2 نمبر کام کرنے کو جی چاہے، تو ایسا نفس کیا کہلاتا بھائی؟ نفس امارہ۔ اور اس نفس امارہ کے اندر خیر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار تاکید کی گئی ہے کہ بھائی اپنا اندر پہلے ٹھیک کرو، باہر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے نا ایک تو وہ دشمن ہے جو ہمارے باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ شیطان ہے، اور ایک دشمن ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارا نفس ہے۔ وہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ جب جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ شیطان کو کہیں گے تیرا ستیہ ناس، بدبخت، تیری وجہ سے آج ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ وہ کیا کہے گا؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، کہ بھائی مجھے کچھ نہ کہو، اپنے آپ کو ملامت کرو، گالیاں مجھے نہ نکالو، گالیاں اپنے آپ کو نکالو،
میں تمہیں مجبور کر کے ہاتھ پکڑ کے گناہ کی طرف کھینچ کر نہیں لے کر آتا تھا، میں تو صرف ایک چنگاری لگاتا تھا، گناہ تو تم خود کرتے تھے۔ بھائی کون سا انسان ایسا ہے کہ جس کے دل کے اندر برے خیالات نہ پیدا ہوتے ہوں؟ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ انسان بنتا ہی تب ہے جب اچھائی اور شر، خیر اور شر دونوں موجود ہوں۔ اگر صرف خیر ہو تو وہ انسان نہیں ہوتا، وہ پھر فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر صرف شر ہو وہ تب بھی انسان نہیں ہوتا، وہ حیوان ہوتا ہے۔ جب خیر اور شر دونوں ملیں گے پھر انسان بنے گا نا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری آزمائش کروں گا، تو آزمائش تو تبھی ہوگی نا کہ جب ایک طرف خیر ہے ایک طرف شر ہے، میں اس میں سے کون سا راستہ منتخب کرتا ہوں؟ آزمائش تو تب ہوگی۔ اگر اللہ نے میرے اندر شر رکھا ہی نہیں ہے، خیر ہی خیر رکھی ہے، مجھے بھیجنا ہی اللہ نے جنت میں ہے، تو پھر آزمائش کیسی؟ یا خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے میرے اندر شر ہی شر رکھا ہے، مجھے بھیجنا ہی جہنم میں ہے، تو پھر آزمائش کیسی؟ تو آزمائش تو تبھی ہوگی نا کہ جب ایک طرف خیر ہے ایک طرف شر ہے۔ اب یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں اس میں سے کس کو منتخب کرتا ہوں۔ تو ایسا نفس جو ہر وقت اپنی خواہشات کی اتباع میں چلتا رہے، خواہشات کی پیروی کرتا رہے، وہ نفس امارہ ہوتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بھائی تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ کتنا آسان سا فارمولہ ہے یہ پہچان کرنے کا کہ میرے اندر ایمان کی کچھ رمق باقی ہے، یا کتنا آسان سا فارمولہ ہے کہ بھائی میں خواہشات کے پیچھے چل رہا ہوں کہ اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، میں خواہشات کے پیچھے چل رہا ہوں یا اپنی خواہشات کی قربانی دیکھ کر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع میں چل رہا ہوں۔ کتنا آسان سا اور سادہ سا فارمولہ ہے یہ پتہ لگانے کا کہ میرا ایمان کامل ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر تو میں اپنی خواہشات کی قربانی دے دیتا ہوں اللہ کی اطاعت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے لیے، تو پھر اطمینان رکھیے گا کہ دل کے اندر ایمان کامل ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ میرے اندر اتنی کمزوری پیدا ہو چکی ہے کہ میں اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتا، تو پھر بھائی میرے لیے اور آپ کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے۔ تو نفس امارہ کیا ہے؟ جس کے اندر خیر نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر یہ نفس لوامہ جس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا، یہ کون سا نفس ہوتا ہے؟ یہ وہ والا نفس ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ ملامت کس بات پر کرتا ہے؟ ملامت اس بات پر کرتا ہے کہ جو میں نے نیکی کا کام کیا ہے میں اس سے زیادہ اور بھی کر سکتا تھا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں نے جو نیکی کا کام کیا ہے میں اس سے زیادہ نیکی بولیں بھائی کر سکتا تھا، اور جو مجھ سے خدا نہ خواستہ غلطی سرزد ہو گئی، اوہ ہو یہ تو بڑا غلط کام ہو گیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھائی اگر دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے تو پھر اطمینان رکھیے کہ پھر اللہ نے آپ کو نفس لوامہ نصیب کیا ہوا ہے۔ اور اگر نیکی پر بھی نفس ملامت نہیں کرتا اور خدا نہ خواستہ گناہ پر بھی نفس ملامت نہیں کرتا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے یا یہ تو نے کیا کر دیا ہے، یا کسی قسم کی کوئی پشیمانی نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی ندامت نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، تو پھر یاد رکھیے گا کہ وہ نفس لوامہ نہیں بلکہ وہ نفس امارہ ہے، جس کا ابھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو کیفیت پسند ہے نا، وہ شرمندگی کی کیفیت پسند ہے کہ مجھ سے غلطی کوئی سرزد ہو جائے، میں بالکل تنہائی میں چھپ کر اللہ کی بارگاہ میں 2 آنسو ٹپکا لوں کہ یا اللہ میں بڑا شرمندہ ہوں، مجھے یہ غلطی کرنی نہیں چاہیے تھی یا اللہ، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا میں آئندہ یہ آپ کی توفیق سے غلطی نہیں کروں گا۔ بس اگر دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا ہے، نفس کے اندر یہ شرمندگی ہو رہی ہے، اپنا نفس مجھے ملامت کر رہا ہے، تو پھر اطمینان رکھیے گا کہ اللہ پاک نے آپ کو نفس اللوامہ عطا فرما دیا۔ تو اللہ کیا فرمانے کہ لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں نفس اللوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اور تیسرا نفس جو قرآن کریم میں بیان کیا وہ کیا؟ یا ایتھا النفس بولیں بھائی مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ آگے کیا ہے بھائی؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بھائی جاؤ، تمہارا ٹھکانہ اللہ نے کیا بنایا ہوا ہے؟ جنت بنایا۔
یہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ یہ نفس مطمئنہ وہ ہے جو ایمان پر، اعمال پر، اخلاق پر، معاملات پر، معمولات پر، معاشرت پر، سارے کے سارے عقائد پر مکمل اطمینان رکھتا ہے کہ میرے اللہ نے جو دین مجھے عطا فرمایا ہے وہ دین میرا کامل اور مکمل ہے۔ اس چیز کا نام نفس مطمئنہ ہے۔ اور ایک بات ساتھ اور بھی ملا دوں، ذرا بات مزید واضح ہو جائے گی، کہ اسی چیز کا نام طریقت ہے، اسی چیز کا نام روحانیت ہے، اسی چیز کا نام تصوف ہے، اسی چیز کا نام سلوک ہے۔ اصل تصوف یہ ہے، وہ نہیں جو ہمارے ہاں اس وقت تصوف کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ہم نے تو تصوف کے اندر ڈھول باجے دھمالیں اور ناچنا گانا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے وہ شامل کر دیا۔ بھائی اس چیز کا تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ہمیں تصوف کے نام پر آج کے دور میں جو گمراہ کیا جا رہا ہے نا جی، وہ قوالی نائٹ ہو رہی ہے جی، میوزیکل نائٹ ہو رہی ہے، فنا ہو رہا ہے جی، وہ اچھا ایک اور بھی آ گیا جی، وہ روحانی ڈانس ہو رہی ہے۔ روحانی ڈانس پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے، مجھے تو آج تک یہ نہیں سمجھ میں آئی۔ وہ تصوف والا ڈانس ہو رہا ہے جی، اور بھائی ڈانس تو ڈانس ہے۔ اچھا ایک بات چٹکلے کے طور پہ چھوڑ دوں بیچ میں نا، چٹکلے کے طور پہ، یہ ہمارے یہاں گزشتہ چند سالوں سے نا وہ سیاسی گہما گہمی بہت ہے، بحث و مباحثے بہت ہیں، ادھر والے ادھر والے آگے والے پیچھے والے آپس میں بس پاگلوں کی طرح سر پھٹبل کرتے رہتے ہیں، اور ان کے لیڈران جو ہے نا جی وہ بیٹھ کے ٹھٹھے لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ وہ عوام ہے جن کو ہم نے بیوقوف بنایا ہوا، جو ہمارے پیچھے لڑ مر رہے ہیں۔ تو وہ ایک پارٹی ہے، اس نے کوئی ڈانس ڈوس کیا، دوسری پارٹی نے بھی تنقید کر دی کہ جی یہ تم ناچ گانے کرتے ہو، تو ایک دفعہ انہوں نے بھی ناچ گانا کر دیا، تو اب لوگوں نے کیا لکھا ہے کہ جی حلال ڈانس، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی ایک بات ہمیشہ یہ اصول ذہن میں رکھیے، میں سنجیدہ بات کرنے لگا ہوں، مذاق نہیں کر رہا، سنجیدہ بات۔ جو شریعت کی اصطلاحات ہیں نا، شریعت کی جو اصطلاحات ہیں، حلال، حرام، فرض، واجب، سنت، نفل، خدارہ کبھی بھی ان اصطلاحات کو کبھی کسی مذاق کے موقع پر استعمال نہ کریں۔ اب یہ کتنا بڑا جملہ ہے کہ جی حلال ڈانس کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی ڈانس تو حرام ہے، حلال کہاں سے ہو گیا؟ تو یہ کتنے بڑے نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کہ ہم ایک گویا کہ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ ہم ایک حرام چیز کے ساتھ حلال کا لفظ جوڑ رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بھی جو تصوف کی شکل بگڑ گئی نا جی، ہم نے قوالیاں بیچ میں ایڈ کر دی، ہم نے میوزک بیچ میں ایڈ کر دیا، ہم نے روحانیت کے نام پر ڈانس ایڈ کر دیا، تو یاد رکھیے گا کہ ان چیزوں کا شریعت کے ساتھ دور دور تک کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو تصوف کہا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو روحانیت کہا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو سلوک کہا جا سکتا ہے۔ خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک تصوف کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اس کے دائیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ہو۔ جب ان دو چراغوں کی روشنی میں وہ چلے گا نا، پھر وہ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچا لے گا، اور بدعت میں پھنسنے سے بھی اپنے آپ کو بچا لے گا۔ تو بہرحال بات بڑی دور نکل گئی، میں لے کے نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں کھائی ہیں۔ کیا قسم کھائی ہے؟ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی کیا کرتا ہوں بھائی؟ قسم کھاتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں نفس اللوامہ کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ اب جب قسم اٹھائی جائے تو جس چیز پر قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کا تذکرہ بھی تو ہونا چاہیے، لیکن میں نے آغاز گفتگو میں کیا عرض کیا کہ ہر زبان کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ اپنے قواعد ہوتے ہیں، کچھ اپنے اصول ہوتے ہیں۔ تو قرآن چونکہ عربی زبان میں ہے تو یہاں پہ عربی کا قاعدہ ہے۔ اب یہاں پر جو جواب قسم ہے وہ بیان نہیں کیا گیا، بلکہ آگے اس کی تشریح کر دی گئی۔ جواب قسم کیا ہے؟ لَتُبْعَثُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم قیامت کے دن ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، میں نفس اللوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کس بات پر؟ کہ قیامت کا دن معمولی دن نہیں ہے۔ ہم پچھلی صورت میں بھی پڑھ کے ہیں کیا؟ انہا لإحدى الکبر، کہ بھئی قیامت جو ہے یہ تو بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز تو ہے ہی نہیں۔ لَتُبْعَثُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم قیامت کے دن ضرور اٹھائے جاؤ گے۔
اس سے اگلی آیت کیا آتی ہے؟ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں نا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ ہم صرف تمہیں ہی نہیں زندہ کریں گے بلکہ یہ جو تمہارے فنگر پرنٹس ہیں نا، ہم ان تک کو اپنی اصلی حالت میں لے کر آئیں گے. بس اب جو باقی بات ہوگی وہ اسی کے اوپر ہوگی. اس گفتگو کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے گا. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، جیسا کہ ہم بار بار پڑھ کر آ چکے ہیں کہ ہمارے دین کی جو بنیاد ہے وہ کس پر ہے بھائی؟ عقائد کے اوپر ہے. اور عقائد میں سے سب سے مضبوط عقیدہ کیا ہے؟ کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانی ہے اور اس کے بعد ہماری آخرت کی زندگی. بولے بھائی، بولے، زور سے بولنا یار. عقیدہ جب مضبوط ہے تو پھر ڈر ڈر کے کیا بولنا. یہاں پر انشاءاللہ نہ کوئی پرچہ ہوگا نہ کوئی خرچہ ہوگا، تو اس لیے کھل کھلا کے بولا کریں. یہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ میری بات آپ کے یہاں تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. یہاں تک تو پہنچ ہی رہی ہے، یہاں تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. تو اس لیے میں تھوڑا سا کبھی کبھی جگاتا رہتا ہوں بیچ میں. تو کیا ہے بھائی ہمارا مضبوط ترین عقیدہ کیا ہے؟ بنیاد کہ بھائی مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ کیا ہونا ہے بھائی؟ زندہ ہونا ہے. مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ابو جہل کہیں سے نا ایک بوسیدہ کھوپڑی اسے کہیں سے مل گئی، اٹھا کے لے آیا. مجمع لگا ہوا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اس مجمع میں جلوہ فرما ہیں. تو ابو جہل نے آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا کہ آپ اس بوسیدہ کھوپڑی کو ہاتھ لگائیں. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بوسیدہ کھوپڑی کو ہاتھ لگایا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی. سورہ یاسین یاد ہے نا انشاءاللہ؟ سورہ یاسین میں کیا آتا ہے؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم. اور بھائی اس بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا جب کہ یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب آئیں اب ان آیات کی طرف کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم صرف تجھے ہی زندہ نہیں کریں گے کہ بلکہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ یہ جو تیری انگلیوں کے پوروں کے اندر جو نشان ہے نا، فنگر پرنٹس، ہم ان کو بھی اپنی اصلی حالت میں لے کر آئیں گے. اس نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا کہ بھئی یہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی کون اس کو زندہ کرے گا؟ اللہ بار بار اسی عقیدے کو بیان فرماتے ہیں کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر دیا ہے نا، وہ تمہیں دوسری مرتبہ بھی پیدا کر دے گا. وہ ایک روایت مجھے اچانک یاد آ گئی، میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرمایا. نیک آدمی تھا، جب مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ مرنے کے بعد مجھے دفنانا نہیں، مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، اور جلا کر میری جو راکھ ہوگی نا اس کو سمندر کے اندر بہا دینا. اچھا، اپنے خیال میں اس نے یہ عمل اس لیے کیا کہ شاید میں یہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں. اس نے خود سے یہ سوچا. اب حدیث کے یہ الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حالانکہ اللہ کو تو پہلے سے سب کچھ پتہ ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی روح وغیرہ قبض ہو گئی اور اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پر عمل بھی کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ جو راکھ کے ذرات جو سمندر میں بہائے گئے تھے ان کو حکم دیا کہ علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ. اللہ اکبر کبیر. وہ پہلے سمندر سے وہ ذرات علیحدہ ہوئے، پھر راکھ سے اس کے جسم کے ذرات جو ہیں وہ علیحدہ ہوئے، اور اللہ نے اس کو اپنے سامنے لا کر کھڑا کیا کہ ہاں بھائی بتا تو نے یہ کیوں کیا تھا؟ تو عرض کرنے لگا یا اللہ صرف اس لیے کیا تھا کہ میں کسی طریقے سے آپ کے عذاب سے بچ جاؤں. اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تو نے واقعی ایسا کیا تھا، تیری نیت یہی تھی، تیرا ارادہ یہ تھا، تو جا میں نے تجھے معاف کیا. تو اس حدیث کو سنانے کا اصل مقصد کیا ہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے یہ انگلیوں کے جو پورے ہیں نا ان کو بھی سیدھا کر دیں گے. تم پورے کے پورے وجود کی بات کرتے ہو. اچھا، اب یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں نا، ذرا اس کے اوپر کچھ دلچسپ معلومات ہیں. میں نے خصوصی طور پہ آج اس کو تھوڑا سا پڑھا زندگی میں پہلی مرتبہ کہ یار یہ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ انگلیوں کے پوروں کا ہی کیوں تذکرہ کیا؟ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ میں تمہارے سر کو
دوبارہ اپنی اصلی حالت میں لے آؤں گا، تمہاری آنکھوں کو اپنی اصلی حالت میں لے آؤں گا، تمہاری ناک کو اپنی اللہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو تمہارے یہ انگلیوں کے پوروں کو بھی اصلی حالت میں واپس لے کر آئیں گے۔ اب اس کے اوپر کچھ دلچسپ معلومات ہیں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی سائنس اب یہ بات مانتی ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت 8 ارب انسان کم و بیش موجود ہیں۔ 8 ارب میں سے کوئی سے 2 انسان بھی ایسے نہیں ہیں کہ جن کے فنگر پرنٹس آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ قدرت کی کرشمہ سازی نہیں تو اور کیا ہے۔ اربوں کھربوں انسان اس دنیا سے جا چکے ہیں، 8 ارب اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں۔ نہ جانے قیامت کب آنی ہے اور اس وقت تک کتنے ارب کتنے کھرب انسان اور دنیا میں آنے والے ہیں، تو کسی ایک کے بھی یہ فنگر پرنٹس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں۔ اچھا، مجھے اس پر بھی تعجب نہیں ہوا، مجھے تعجب اس بات پر ہوا کہ اگر کہیں کوئی جڑواں بچے بھی پیدا ہو جائے نا، جڑواں بچے، کدھر ہے تمہارا دوسرا جڑواں کدھر ہے، یہ بیٹھے ہوئے 2 جڑواں، تو وہ میں اکثر بھول جاتا ہوں ان میں سے کون ہے، تو ان کی شکل تو کافی حد تک آپس میں ایک دوسرے سے مل رہی ہوتی ہے، لیکن ان جڑواں بچوں کے پیدا ہونے والے بچوں کے بھی فنگر پرنٹس آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی کاریگری ہے۔ اور یہ کیا ہے، کیا ایک جال سا بچھا ہوا ہے، لائنیں لائنیں، ہمیں تو یہ صرف لائنیں لائنیں نظر آتی ہیں۔ بھئی سارے موبائل استعمال کرتے ہیں نا ٹچ والا، اب اس میں وہ کیا آتا ہے، فنگر پرنٹ کی آپشن آتی ہے نا۔ اب آپ نے اگر اپنا تھم اس کے اوپر لگا دیا ہے تو 8 ارب کی آبادی میں سے آپ ایک ہیں جس نے اس موبائل کے اوپر اپنا انگوٹھا لگایا ہوا ہے، تو باقی 7 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99 ہزار 999 لوگ انگوٹھا لگا کر اس موبائل کو کھولنا چاہیں تو وہ کھول نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے فنگر پرنٹس آپ کے فنگر پرنٹ کے ساتھ میچ ہی نہیں ہو رہے۔ ماہرین یہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض 64 ارب لوگ ہوں، 64 ارب لوگ، تو ان میں سے شاید کوئی 2 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے فنگر پرنٹس آپس میں ملتے ہوں، لیکن یہ بھی کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ 1892 میں انگلینڈ کے ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فرانسس، 1892 کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے 1892 میں، آج سے 200 سال پہلے، ایک کتاب لکھ چھوڑی ہے۔ اس کتاب کا نام ہی فنگر پرنٹس ہے، اور اس میں انہوں نے اس فنگر پرنٹس کی جو تاریخ ہے وہ بیان کی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ 700 صدی میں، 700 کی جو صدی تھی اس میں چین کے علاقے میں لوگوں کی شناخت کے لیے یہ فنگر پرنٹ کا طریقہ دریافت کیا گیا۔ اور وہ کیسے دریافت کرتے تھے؟ وہ اس طرح دریافت کرتے تھے کہ وہ مٹی کو نرم کر لیا کرتے تھے اور اس پر لوگوں کے انگوٹھوں کے نشان جو ہے نا جی وہ لگوا لیا کرتے تھے، تاکہ ہمیں ان انگوٹھوں کے نشانوں کے ذریعے سے کیا ہو جائے بھائی، لوگوں کی پہچان ہو جائے۔ آج بھی آپ انگوٹھا لگاتے ہیں کہ نہیں؟ سارے کے سارے انگوٹھا چھاپ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ہے بھائی؟ سارے کے سارے، جہاں بھی جانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ انگوٹھا لگانا ہے۔ نادرا میں جانا ہے تو انگوٹھا لگانا ہے، نکاح فارم پہ تو انگوٹھا لگانا ہے، یعنی کوئی کام آپ کا انگوٹھا چھاپے بغیر اب بولیں بھائی۔ اس لیے اگر کوئی آپ کو انگوٹھا چھاپ کہہ دے تو اس میں برا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہاں بھائی ہم سارے کے سارے انگوٹھا چھاپیں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو محققین نے کب سے اس کے اوپر تحقیق کرنا شروع کی ہوئے کہ آخر کار قرآن اتنا زور کیوں دے رہا ہے اس کے اوپر، کیوں اتنا زور دے رہا ہے کہ بھئی یہ ہم تمہیں نہیں سیدھا کر دیں گے، ہم تمہارے یہ انگلیوں کے جو نشان ہیں نا، ان نشانوں تک کو کیا کر دیں گے بھئی؟ سیدھا کر دیں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم صرف تمہیں سیدھا کرنے پر قادر نہیں بلکہ تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں کے اوپر جو نشان ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بھی واپس اپنی اصلی حالت میں لے کر آئیں گے۔ اور ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بھئی 4 دن کی زندگی ہے، کھا لے پی لے موج اڑا، اس کے بعد مجھ سے نہ کوئی سوال ہونا ہے، نہ میں نے کوئی
جواب دینا ہے، نہ کوئی آخرت میں مجھ سے پوچھے گا کہ بھائی کیا اپنی زندگی گزار کے آئے، نہ کوئی مجھے بتایا جائے گا کہ بھائی یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو تو یہ ساری کی ساری تمہاری کیا ہے بھائی؟ بھول ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم تمہارے تو یہ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ اکٹھا نہیں کر سکتے، تو بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم صرف تمہارا وجود ہی نہیں تمہارے انگلیوں کے پوروں کو بھی کیا کر دیں گے بھائی؟ اکٹھا کر دیں گے اور اس کو بنا کر تمہارے سامنے لا کر پیش کر دیں گے۔ یہ ابتدائی سورۃ القیامہ کی چند آیات تھی جن کے مضامین میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے۔